السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو کرنٹ افیئرز اے فورٹ نائٹلی گلانس ود احمد علی نقوی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے اندر ہونے والی ریسنٹ ڈیولپمنٹس، جن کو میں پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان کہتا ہوں، ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے پاکستان کا پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے، اٹ از ویری چارجڈ انوائرمنٹ اور بہت ایبرپٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریموو کیا گیا بائی دا پارلیمنٹ تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور اسی کی ایک امپیکٹ ہم پروونشل لیول پہ پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو کرائسس ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں، یہ کرائسس ایک ملٹی ڈائمینشنل کرائسس ہے، جس کی نہ صرف پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، انٹرنل پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، بلکہ اس کے اندر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس بھی انوالوڈ ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی کے معاملات بھی انوالوڈ ہیں، فارن پالیسی ڈائمینشنز بھی ہیں، اور پاکستان کا ایک پاپولر کلچر جو ہے، ایک ڈیموکریٹک کی جو ڈیبیٹ ہے، پولیٹیکل کلچر کی جو ڈیبیٹ ہے، جس کے اندر ڈیفیکشنز کی بات ہوتی ہے، الائنس سسٹم کی بات ہوتی ہے، یہ تمام فیکٹرز بھی کسی نہ کسی حوالے سے انوالوڈ ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں ان اے براڈر سینس وائی دس کرائسس۔ تو ناظرین، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھا جائے، پولیٹیکل کلچر کو دیکھا جائے، تو یہ کرائسس ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس کی ایکسپیکٹیشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ہم کچھ کا اگر ذکر کریں۔ فار ایگزامپل، ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ڈیوائیڈڈ پارلیمنٹس آئی ہیں، جن کو ہم ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں موسٹ آف ٹائمز ہنگ پارلیمنٹس ہی ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی ہسٹری میں اراؤنڈ اے ڈزن جنرل الیکشنز ہیو ٹیکن پلیس، اور ان تمام جنرل الیکشن میں سے ایکسیپٹ ٹو اٹ ہیز نیور ہیپنڈ دیٹ اے سنگل پارٹی کوڈ ایور گین ایبسولوٹ میجورٹی، ایٹ لیسٹ ان دا لوور ہاؤس۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی جس کی لوور ہاؤس میں میجورٹی ہو، اسی پارٹی کی انڈیویجولی اپر ہاؤس میں بھی میجورٹی ہو۔ تو ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ملٹیپل پارٹیز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور چونکہ ملٹیپل پارٹیز کچھ ریجنل ہیں، کچھ ریلیجیس ہیں، کچھ نیشنلسٹ ہیں، ان پارٹیز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ کسی بھی گورنمنٹ میں شامل ہوتی ہیں یا اس میں سے وڈرا کر لیتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، جیسے کرنٹ کرائسس میں بھی ہوا، کہ وہ ایک وقت میں اگر ایک پارٹی کے ساتھ ہیں تو ایٹ اے ڈفرنٹ ٹائم دے ول سوئچ سائڈس، اور وہ دوسری پارٹیز بدل لیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلشڈ نام ہے کہ جب بھی ایک ڈیوائیڈڈ ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے، وہ پارلیمنٹ جو ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر سے بننے والی جو گورنمنٹ ہے، وہ زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی، اس کی ایفیشنسی کے اوپر، گورنمنٹ کی ایفیشنسی کے اوپر، پارلیمنٹ کی ایفیشنسی کے اوپر بہرحال کوسچن مارکس ضرور آتے ہیں۔ اور اسی کانٹیکٹ میں ناظرین دیکھا جائے تو جو کرنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو ریموول ہے، اس کے پیچھے بنیادی فیکٹرز جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو ریموو جب کیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ بنی پارٹی کے اندر کی ڈیفیکشنس۔ جب ڈفرینٹ پارٹی کے جو ممبرز ہیں، جن کو ناظرین اس کرائسس سے نہیں، اس سے پہلے سے ایک اسٹرانگ ریزرویشن رہی ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے، اسپیشلی جہانگیر خان ترین گروپ کی بات کی جائے، یا اسی طریقے سے علیم خان کی بات کی جائے، جو پی ٹی آئی کے دور میں بہرحال کرپشن کیسز میں جیل میں بھی گزارا انہوں نے کچھ ٹائم۔ تو ان ڈسگرنٹلڈ پی ٹی آئی جو ممبرز ہیں، دے ور دا فرسٹ ونس جن کی وجہ سے یہ کرائسس شروع ہوا۔ اور پھر ناظرین، ہم دیکھتے ہیں اسی ڈیفیکشنز کو دیکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ری الائنمنٹ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنی سائڈ سوئچ کی، دے سوئچ ٹو دا اپوزیشن پی ڈی ایم، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حد تک انسرٹنٹی رہی، بٹ الٹیمیٹلی اٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریمین ان دا کولیشن۔ لیکن ہم ساتھ ہی دیکھتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو عام طور پر باپ پارٹی کہا جاتا ہے، اس نے بھی اپنی سائڈ سوئچ کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل جو ہیں، وہ پہلے ہی اپنی سائڈ سوئچ کر چکے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کولیپس کی گئی، اور کولیپس کے ہونے کی وجہ انٹرنل پارٹی رفٹس تھیں، اور اس کے جو الائنس تھے دے کوڈ ناٹ کنٹینیو ٹو اسٹے ود دا پی ٹی آئی۔ تو ہنگ پارلیمنٹ کا ایک لاجیکل کانسیکوینس ہمیں نظر آتا ہے اس گورنمنٹ کی ڈیزولوشن کے اندر۔ ناظرین، ایک دوسری اگر ہم براڈلی سینس میں وجہ دیکھیں اس کرائسس کے اندر پاکستان میں، وہ ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہے۔
ناظرین، سول ملٹری ریلیشن شپ ہمیشہ سے کنٹیسٹڈ رہے ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ سویلین گورنمنٹ کوئی بھی ہو. ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ جو سویلین گورنمنٹس آتی ہیں انیشلی دے ہیڈ ویری گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود دا ملٹری، بٹ گریجولی اگر ان کا کانفلکٹ نہ بھی بنے تو ایٹ لیسٹ دیر از سم گیپ بٹوین اور مسٹرسٹ بٹوین دا سویلین اینڈ دا ملٹری لیڈرشپس. اور ناظرین، اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کرائسس شروع ہوتا ہے آن دی اپوائنٹمنٹ آف پاکستان ملٹری اسپائی ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، آلدو اس وقت یہ کرائسس مینیج کر لیا جاتا ہے. بہرحال کچھ اسکالرز اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2021 کے اندر سے یہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اف دیر از نو رفٹ بٹوین سول ملٹری، ایٹ لیسٹ ملٹری از نو لانگر سین ٹو بی گوئنگ مچ اہیڈ ان سپورٹنگ دا کرنٹ گورنمنٹ بیکاز آف دس کرائسس. اسی طریقے سے ناظرین، ایک اندر ایلیمنٹ جس کو اندر ہم دیکھتے ہیں اس گورنمنٹ کے اندر ڈویژن کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب کی اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کا ایک لیک آف پولیٹیکل ایکسپیرینس. ناظرین، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشن 2018 کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ٹرائی ٹو فارم گورنمنٹ، پی ٹی آئی وچ واز ناٹ دا لارجسٹ پارٹی ان پنجاب واز ایبل ٹو فارم دا گورنمنٹ ان پنجاب، اور پھر فیڈرل لیول پہ بھی جس طریقے سے انہوں نے مشکل سے کولیشن بنایا. وہ جو اسٹیٹسمین شپ ریکوائرڈ ہوتی ہے کولیشن بنانے کے لیے، وہی اسکلز ہمیں افیکٹو نظر نہیں آتی اس کولیشن کو بچانے کے لیے. اور کسی حد تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کا لیک آف پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے اور ان کی ایک ریجڈیٹی آف پرسنالٹی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر بہرحال ایک رول پلے کرتی ہے. ناظرین، ایک اور بڑی وجہ جس کو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف گریٹلی بلیم کرتی رہی ہے، وہ فارن انٹرونشن ہے. اور ناظرین، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یہ سیشن رہی ہے، جب گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی اور اب جب اپوزیشن میں ہیں تو اس وقت بھی ان کی ایک سیشن رہی ہے کہ یہ جو پروسیس ہے سارا کرنٹ گورنمنٹ کو ریموو کرنے کا، دس ہیز بین اے کنسپریسی ہیچڈ بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور جس کے ایویڈنس کے طور پر جس کو ہم لیٹر گیٹ ایشو کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے. ناظرین، اس لیٹر گیٹ کے اوپر ڈبیٹ ہے، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی چلتی رہے گی فیوچر میں. اس کے اوپر چونکہ ایک ڈیوائڈیڈ پولیٹیکل اوپینین موجود ہے، سو اس سے فرق نہیں پڑے گا کون سی انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے یا نہیں کنڈکٹ کی جاتی. بہرحال لیٹر گیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ لیٹر گیٹ جو ہے وہ فیوچر کی پالیٹکس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پہ ہم اس کی اتھینٹسٹی پہ بات تو شاید کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس لیٹر گیٹ کو ایک بہت بڑی جینوئن وجہ سمجھتی ہے وائی دیئر گورنمنٹ واز ریمووڈ اینڈ اٹ واز پارٹ آف دا کنسپریسی وچ واز ہیچڈ انٹرنیشنلی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو وجہ نظر آتی ہے اس کرائسس کے حوالے سے، وہ کہیں نہ کہیں پہ جوڈیشری کی انوالومنٹ. ناظرین، یہ کرائسس پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں آیا، پارلیمنٹ کے اندر آیا، پارلیمنٹ سے باہر نظر آیا، وچ میک سینس. جو کسی بھی ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے، کولیشن بنتے بھی ہیں، کولیشن ٹوٹتے بھی ہیں، اس پہ گریونسز بھی بنتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے الزامات بھی لگتے ہیں. لیکن پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل کانفلکٹ ایمرج ہوتا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اسے نان ڈیموکریٹک یا اس کو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو بیچ میں انٹروین کرنے کی بات کرتے ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے دیکھا کہ یہ جو کرائسس ڈیولپ ہوا، اور خاص کر جب پی ٹی آئی کے لوگ ڈیفیکٹ کیے، ناٹ آفیشیلی بٹ ایٹ لیسٹ اٹ واز نون دیٹ دے ہیو ڈیفیکٹڈ، تو پی ٹی آئی واز دا فرسٹ ون which took the matter of defection to the Supreme Court of Pakistan in the form of a reference. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس ریفرنس کا تو ڈیسیژن نہیں آتا، لیکن اسی دوران جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پریزنٹ کی جاتی ہے تو اس کو اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، وہ اس کو آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کو، اور اسی کو پھر چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. تو الٹیمیٹلی یہ پارلیمنٹ رہے گی نہیں رہے گی، جو عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا کہ ڈیزالو کرنے کا، کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انٹیکٹ ہے، کیا پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا جائے گا پارلیمنٹ کی طرف سے. تو یہ سارے معاملات جو ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے تھے یہ آپ نے جوڈیشری کی مدد میں دی. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے جس کا ذکر بار بار نظر آ رہا ہے، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں نظر آتا ہے.
اور اس کے علاوہ پی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے دیٹ گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان میں کانٹیکٹ ہوا جس کے اندر ایک وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. آلدو دونوں طرف سے یہ آرگومنٹ ہے. ملٹری سیز دیٹ اٹ واز دا گورنمنٹ دیٹ اپروچ دیم, گورنمنٹ سیز اٹ واز دا ملٹری دیٹ اپروچ دیم تھرو ڈیفینس منسٹر. سو کہیں نہ کہیں پہ بہرحال ایک نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنس کو استعمال کیا گیا, جوڈیشری کو بھی اور ملٹری کو بھی استعمال کیا گیا. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرائسس جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے. جو پہلے پارلیمنٹ کا کرائسس تھا, پولیٹیکل کرائسس تھا, اٹ بیکمز اے لیگل, کانسٹیٹیوشنل اینڈ اے سول ملٹری ڈبیٹ ایز ویل. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وجہ تو نہیں تھی جوڈیشری اور ملٹری اس کاز کی بہت بڑی, لیکن بہرحال اس کے اندر ان کا ایک رول جو ہے وہ موجود رہا ہے اس کرائسس کے اندر, اس کی کیٹلائز کرنے میں اس کو. اور پھر ناظرین ایک اور اگر ہم براڈلی دیکھیں وجہ, تو اس کرائسس کی فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے 2018 کے الیکشن کے اندر. جب 2018 میں الیکشنز ہوئے تو اس وقت سے جو اپوزیشن پارٹیز تھیں جنہوں نے ایک الائنس بنایا جس کو ہم PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں, اس PDM کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا فرام دا بگننگ ٹو ڈیٹ کہ یہ جو کرائسس ہے, یہ جو الیکشنز ہیں, دے ور اسٹولن الیکشنز, اور اس کے اندر PTI واز ناٹ الیکٹیڈ, اٹ واز سلیکٹیڈ, اور دے ور انولنگ ٹو ایکسیپٹ دوز الیکشنز. اور اسپیشلی although they did not resign from the parliament, they stayed in the parliament, but they never gave parliament as much importance as a democratic state should have been giving it. So تو ایک PDM کی طرف سے from the day one of this current government's in office, they have been trying to overthrow Imran Khan's government. اینڈ ایک کرائسس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ PDM نے پہلے بھی بہت سے ٹرائی کی, پبلک آؤٹ ریچ کی, none of those previous steps were successful, but this time they were successful. اور ناظرین لاسٹ میجر ریزن بیکاز عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے people had very high hopes, even their opponents had a high hopes on Imran Khan that he might deliver, but what happens is کچھ بیڈ گورننس کے معاملات ہیں, کچھ انٹرنیشنل سچویشنز ہیں جیسے کووڈ کرائسس آیا, اس کے بعد یوکرین کی وار آئی, تو کہیں نہ کہیں پہ ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے PTI کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے گورننس کرنا زیادہ آسان ثابت نہیں ہوا. سو دے فیل ٹو مے بی پارشلی بیکاز آف دیئر اون مسٹیکس اینڈ پارشلی بیکاز آف دا فیکٹرز دیٹ ور بیانڈ دیئر کنٹرول. اکنامک کرائسس بہرحال ہم نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ بڑھتا رہا, اور اس اکنامک کرائسس نے PTI کے کولیشن پارٹنرز کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا ان کے لیے پولیٹیکلی وائبل ہے کہ وہ اس کولیشن کا حصہ ہوتے ہوئے, PTI کا حصہ ہوتے ہوئے نیکسٹ الیکشن میں جائیں, کیا عوام انہیں الیکٹ کر پائے گی. سو دس پروو ٹو بی ون آف دا میجر فیکٹرز ایز ویل فار پولیٹیکل پارٹیز دیٹ الاین ود دا PTI ایز ویل ایز دا ممبرز فرام ود ان PTI ٹو پارٹ ویز ود PTI. ناظرین اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کے پوٹینشیل امپیکٹس کیا ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے, کسی حد تک اکنامکس کے حوالے سے بھی. تو ناظرین اگر ہم اس پہ براڈلی بات کریں پولیٹیکل اسپیکنگ, تو اس کرائسس سے ان اے براڈر سینس ان اے لانگ ٹرم ڈیموکریٹک ایولیوشن پاکستان کا افیکٹ ہوا ہے. ناظرین ہم دیکھتے ہیں اس کی بہت سی وجہ ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اگین ہسٹری کنٹینیوز کہ پاکستان کے اندر کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال کی ٹرم پوری نہیں کی, اور اس کرائسس کے نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے دوسری بڑی وجہ ڈیموکریسی کے ویک ہونے کی کہ پارلیمنٹ کے اندر فیصلے کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ از انیبل ٹو سالو دی پرابلمس دیم سیلوز اینڈ موسٹلی پولیٹیکل پرابلمس, اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کے اوپر, ملٹری کو دیکھنا پڑتا ہے, جوڈیشری کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ٹو ڈیسائڈ امانگ دا پولیٹیکل لیڈرس. اور ناظرین اس سے لانگ ٹرم میں آبویسلی ڈیموکریسی اور الیکٹڈ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ویک ہوں گے. ایک اور ریزن وائی ڈیموکریسی ول بی ویکنڈ از بیکاز اس کرائسس کے نتیجے میں جو پبلک پرسیپشن ڈیولپ ہوگی ڈیموکریسی کے حوالے سے اور پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے وہ اور نیگیٹو کریٹ ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر جو PTI کا بیانیہ ہے کہ یہ فارن کنسپائرڈ کائنڈ آف کرائسس ہے, تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی ایک پرسیپشن اباؤٹ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ وہ ایڈورسلی افیکٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو لانگ ٹرم میں شاید ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹس اس طرح اسٹرانگ نہیں ہوں گی, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو کرنٹ کولیشن ہے یہ کیسے چلتی ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات بہرحال اٹھیں گے. اور اگر یہ کرنٹ کولیشن ٹھیک طریقے سے ایز اے کولیشن کام نہیں کر پاتی تو ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اور بہرحال افیکٹ ہوگی.
ناظرین ایک اور امپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں اس کرائسس کے نتیجے میں، اور خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ورڈکٹ آئی ہے، اور وہ ورڈکٹ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آئی ہے، اور ایک عمران خان صاحب کی خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کو جسٹیفائی کیا گیا اور ان کی ڈیزولوشن کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا. لیکن اس ورڈکٹ کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیفیکٹرز ہیں جن کے حوالے سے 1990s میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ہی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے تھے جس میں ڈیفیکشن واز پروہیبٹیڈ اور اس کو ان لافل قرار دیا تھا، تو اس حوالے سے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا. اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی خاص ڈسکریجمنٹ نہیں ہوگی. ناظرین اس 14th امینڈمنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز جو کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں کہ وہ اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ لیٹر دے سوئچ دا پارٹیز لائلٹیز، تو ان کو ڈسکریج کرنا تھا کہ وہ پارٹی ڈیفیکشنز نہ کریں. بٹ دس کرائسس ہیز کریٹڈ این اپرچونٹی ان دا فیوچر فار دوز ڈیفیکٹرز کہ وہ اینڈ ٹائم پہ لاسٹ منٹ میں ان دا لاسٹ ایئر آف دا آفس دے مائٹ ڈیفیکٹ فرام ون پارٹی ٹو اندر پارٹی. اور یہ جو ڈیفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل میجرز کیے گئے تھے، وہ ڈیٹرنس کے میجرز جو ہیں وہ بہرحال ویک ہوں گے. بٹ ناظرین ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتا دوں کیونکہ ان ڈیفیکشنز کے اوپر ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ریفرنس کیس چل رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک کوشچن پوچھا تھا سپریم کورٹ سے، جس کو سپریم کورٹ جلدی ٹیک اپ کرنے والی ہے کہ کیا جو ڈیفیکٹ کریں گے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار لائف ہے. اگر تو سپریم کورٹ اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو پرولونگ کر دیتی ہے مے بی 5 years 10 years اور ایون فار لائف ٹائم، تو آبویس ہی بات ہے تو ڈیٹرنس کا جو فیکٹر تھا 14th امینڈمنٹ کا وہ ہمیں ریسٹور ہوتا ہوا نظر آئے گا. ادروائز ڈیفیکشن جو ہے وہ پروموٹ ہوگی اور انکریج ہوگی فیوچر کے اندر بھی. اور اسی طریقے سے ناظرین ایک اور جو پاسبل امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اسمالر پارٹیز ہیں وہ جب بھی کسی کولیشن گورنمنٹ کو جوائن کریں گی فیوچر کے اندر بھی جا کے، تو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ رہے گا اس گورنمنٹ کے اوپر کہ کیا وہ گورنمنٹ اپنی 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی. سو دا فیوچر آف کولیشن گورنمنٹس ول ریمین انسرٹن. جیسے پاس میں تھا، فیوچر میں بھی یہ ایک انسرٹینٹی پولیٹیکل رہے گی ایون آفٹر دا الیکشنس. اور ناظرین ایک اور پولیٹیکل امپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سول ملٹری ڈیوائڈ. ناظرین اس کرائسس کے نتیجے میں سم ہاؤ انفارچونیٹلی سول ملٹری ڈیوائڈ ہمیں وائڈن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آلدو پی ڈی ایم ہیز ویلکمڈ ملٹری اسٹانس اوور آل، بٹ وی نو دیٹ ہسٹوریکلی پی ڈی ایم has used its political campaigns against some of the individuals directly and sometimes indirectly against military's role in the politics of Pakistan. But this time it's the PTI workers at least who are having their resentment against the role of military, especially against the judiciary, but also against the military and particularly some individuals from the military جن کے حوالے سے ان کی. تو ہمیں ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وائڈن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس سے پاکستان کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ضرور افیکٹ ہوتی ہے. ایک اور ناظرین امپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے جوڈیشری ہے یا ملٹری ہے، اس کا خاص کر جوڈیشری کے حوالے سے اس کی انکروچمنٹ ان دا پولیٹیکل پروسیس آف پاکستان، ان دا پارلیمنٹری پروسیسز آف پاکستان، وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وچ اگینس از ناٹ اے گڈ اومن فار دا لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. اور ناظرین چونکہ اس کرائسس میں پی ٹی آئی کا نیریٹو امریکن کنسپریسی کے اوپر تھا، تو ہم اس کا ایک امپیکٹ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کے اوپر بھی ضرور دیکھیں گے. پاکستان کی فارن پالیسی یو ایس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایڈورس افیکٹس ضرور دیکھیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی امیریکن ول بی ویری کانشیس before meeting Pakistani diplomats or at least sharing their views about the political developments in Pakistan with Pakistani counterparts. تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں ایک گیپ گرو کرتا ہوا شاید نظر آئے. بٹ ناظرین اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل اور بھی ایک میجر امپیکٹ آ سکتا ہے، اور جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اٹ ہیز اسٹارٹیڈ میس کمپینس. ہمیں جلسے نظر آ رہے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، پشاور میں ہوا ہے، پھر کراچی میں ہونا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے، اور انہی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے نتیجے میں ناظرین ہمیں پولیٹیکل جو چارجڈ انوائرمنٹ ہے وہ گرو کرتا ہوا نظر آئے گا. اینڈ گاڈ فاربڈس اسی چارج انوائرمنٹ سے کہیں نہ کہیں پہ وائلنس کی بھی فیئر ضرور ہوتا ہے، ہوا تو نہیں ہے بٹ فیئر بہرحال ضرور ڈیولپ ہوا.
अब नाज़रीन कुछ इकनॉमिक चैलेंजेस भी हैं जिस पे अलग से एक प्रोग्राम में बात हो चुकी है, उसामा रिजवी ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उस पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली बात है, जब भी नाज़रीन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डेवलप होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकनॉमिक डेवलपमेंट पे आता है। पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी एक क्राइसिस सिचुएशन में है, उसकी वजह कोविड भी है, यूक्रेन वॉर भी है, बट दिस पॉलिटिकल क्राइसिस जो अपेरेंटली तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है with the ultimate establishment of new government, but as long as the opposition continues to go for protest, PTA protest करती रहती है और नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते और नेक्स्ट इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करती तमाम पार्टीज़, तब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी और उसकी वजह से इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस बहरहाल आते रहेंगे पाकिस्तान के लिए। सो इफ़ आई हैव टू कंक्लूड नाजरीन, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्राइसिस है, दिस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन some good omens for Pakistan's politics, economy and society. कहीं ना कहीं नाजरीन इस सारे क्राइसिस के नतीजे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का लॉस हुआ है किसी हद तक, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ चूँकि पाकिस्तान की हैं, अगर उन पार्टीज़ का लॉस होगा, हमारे सिविल मिलिट्री डिवाइड आएगी, मिलिट्री के ऊपर लोग क्वेश्चन करेंगे, जुडिशरी को क्वेश्चन करेंगे, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तानी स्टेट को होगा। सो नाजरीन, ज़रूरत इस चीज़ की है कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, और स्पेशली जो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूँगा, दे नीड टू मेक श्योर दैट दे हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि दे शुड बिकम फ्रेंडलियर और बाई पार्टिजन अप्रोच कर लें जैसे अमेरिका में होती है, बट एटलीस्ट टॉलरेट ईच अदर्स एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। विद दिस आई विल एंड ओवर हियर। और नाज़रीन, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आप को आउटलाइन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और अपनी स्क्रीन पे वन लाइनर और वोकेबलरी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।